یہ بہت دوسرا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ بھی. جب ہم ہر بار لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کمزور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہماری عزت نفس مجروح ہوتی ہے. اسلام میں عزت نفس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک بات آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ ہونی چاہیے کہ معاف کرنے والا اعلیٰ ضمیر کا اور اعلیٰ ظرف کا مالک ہوتا ہے. کوئی معاف کرنے سے اگر کوئی اس کو غلطی سے کمزور سمجھ رہا ہے یا بزدل سمجھ رہا ہے تو یہ سمجھنے والے کی بیوقوفی ہے. معاف کرنے والے کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کی عزت نفس میں اضافہ ہوا ہے معاف کرنے سے. کیوں؟ معاف کرنا اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اصحاب رسول اور دیگر انبیاء کرام کی سنت ہے، اور یا اللہ کی سنت ہے. کوئی معاف کرنے والے کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے بزدل سمجھیں گے. اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو وہ بیوقوفوں کی جنت میں رہتا ہے. معافی بڑے لوگوں کا کام ہے، بڑے ظرف والوں کا کام ہے اور بڑوں ہی کی سنت ہے. اس وہمے میں کبھی مبتلا نہ ہو کہ آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے کہ لوگ بزدل سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. یہ شیطانی عمل ہے. جیسے شیطان آپ کو جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو روکتا ہے کہ تو خرچ کرے گا تو تو غریب ہو جائے گا، غریبی کے ڈر سناتا ہے. ایسے ہی شیطان معاف کرنے والے کو یہ ڈر سناتا ہے کہ تو کمزور ہے، تو بزدل ہے. ایسا نہیں ہے. سب سے دلیری دنیا میں جو ہے وہ معاف کرنا ہے. سب سے دلیر وہ ہے، باہمت وہ ہے جو معافی دیتا ہے، اور نصیب والے ہیں وہ لوگ جو معاف کرتے ہیں. اللہ کے ہاں جتنی معاف کرنے والے کی قدر و منزلت ہے دنیا میں کسی کی نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے کہ جو میری مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا میرے وصال کے بعد، میرے پردہ کر جانے کے بعد، اس کی شفاعت مجھ پر واجب آ گئی. اور جو میرے گھر یعنی کہ جہاں آپ آج موجود ہیں اور میرے ممبر کے درمیان میں نماز پڑھے گا اس کو میں داخل جنت کروں گا. اور جو شخص میری امت میں سے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، اس کا حق تلفی کی گئی ہو، اور وہ حق تلفی کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو معاف کر کے فساد نہیں پھیلائے گا، فساد کو روکنے کا سبب بنے گا، اسے میں بازو سے پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. یہ ہے معاف کرنے والے کا رتبہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس خیال میں کبھی کوئی نہ رہے کہ لوگ اسے بزدل سمجھیں گے. یہ شیطانی سوچ ہے. اللہ آپ کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے اور معاف کرنے کی ہمت اور توفیق آپ کو عطا فرماتا رہے.